جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس طرح نماز پڑھا کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ اس طرح نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور بعض علماء کہتے تھے کہ آپ جب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں نا تو آپ سوچیں کہ جیسے آپ پل صراط پہ کھڑے ہیں اور سامنے آپ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، پیچھے آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ آپ نماز کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے رائٹ سائڈ کے اوپر جنت الفردوس ہے اور آپ کے لیفٹ پہ جہنم ہے اور آپ پل صراط پہ ہیں اور یہ آپ کی آخری نماز ہے۔ اب آپ سوچیں آپ کی نماز کیسی ہوگی۔ اب آپ جب اس طرح، بلکہ یہ ساری چیزیں بھی مائنس کر کے صرف یہی سوچ لینا کہ میری آخری نماز ہے۔ ہاں، اس کے بعد مجھے کبھی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا اور میں قبر میں جاؤں گا۔ میں نے آج مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، جو میں نے گڑ گڑا کے دعا کرنی آج کرنی ہے، تھوڑا سا نا نماز سے پہلے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کر دیا کریں، ایون اف اٹس 5 منٹس۔ ویسے تو جس طرح آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، آپ وضو کرنے جا رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ وضو جب کر رہے ہوتے ہیں نا تو یہاں سے نماز سمجھے شروع ہو جاتی ہے، یعنی نماز کی پریپریشن شروع ہے۔ ابھی آپ نفل ذکر نہ بھی کریں، آپ وضو کر لیے تو آپ جا رہے ہیں نا، آپ نے اپنے منہ پہ پانی پھینکا، آپ کے گناہ دھل رہے ہیں، آپ نے اپنے بازوؤں کو واش کیا، گناہ آپ کے اتر رہے ہیں، یعنی آلریڈی پروسیس سٹارٹ ہے۔ آپ آلریڈی اللہ تعالیٰ کو ملنے جا رہے ہیں، یعنی آپ تیار ہو رہے ہیں، بیسیکلی یو آر پریپیئرنگ یور سیلف ٹو میٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ آپ نے اچھے کپڑے پہنے، آپ وہاں پہ گئے، آپ مصلی پہ کھڑا ہوئے، آٹومیٹکلی آپ کا مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنی اپوائنٹمنٹ کے لیے جا رہا ہوں۔ وضو کے بعد اگر آپ 2 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں، الحمدللہ بہت اجر و ثواب ہے اس کا، وہ آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ اگر جس طرح مسجد میں جاتے ہیں تحیۃ المسجد پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ مینٹلی پریپیئرڈ ہیں کہ ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو میٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی دل کی بات کہنی ہے آج۔ تو جب یہ سارے میکنزمز ان کو آپ فالو کریں گے نا تو آٹومیٹکلی آپ کی نماز کے اندر ایک خشوع کا فیکٹر ایڈ ہو جاتا ہے۔ اور آئی تھنک اگر خواتین ہیں تو وہ پریپیئر کریں اپنے آپ کو، اچھے لباس میں آئیں، خوشبو لگائیں، کیونکہ آتا ہے نا خذوا زینتکم عند کل مسجد، تو لیکن وہ مسجد تو نہیں جا رہی، اگر گھر میں نماز پڑھی ہیں تو اس کو پریپیئر کریں۔ اور جیسے آپ نے کہا، یہ ایک فارگوٹن سننا ہے، آئی ڈیڈ اے ایپیسوڈ آن دس، کہ ہیونگ اے مصلی اور اے مسجد ایٹ یور ہوم، جس میں کوئی کھیلنا کودنا نہ ہو، پاپ کارنس کھانا نہ ہو، بیٹھنا گپ شپ مارنا نہ ہو، وہ صرف جگہ ہی ایسی ہو جو کہ مصلی ہو۔ اور اب اچھا، جو آپ نے بات کی سے بڑی امپورٹنٹ ہے، دونوں طریقے ہیں۔ ایک ہے کہ آپ ترجمہ سیکھیں اور وہ اس میں ایک اللہ کی عظمت کو فیل کریں اور پھر وہ آپ کے ظاہر پہ بھی آئے گا۔ ایک ہے کہ آپ ظاہر ہی نہ، ڈونٹ موو، یہ ایک نوٹ کر لیں، فجٹنگ نہ کریں۔ آئی ول ناٹ موو، چاہے میں خارج نہیں کروں گا، میں اپنی داڑھی کو نہیں دیکھوں گا، میں ایسے نہیں کروں گا، جسٹ اسٹے سائلنٹ، اسٹے اسٹل۔ عبداللہ بن زبیر کے بارے میں آتا ہے کہ when he used to pray he was like a branch, never used to move۔ حجاج بن یوسف نے ان کو شہید دی، کعبہ میں اس طرح کیا کیٹاپولٹ سے پھینک کے، جب وہ نماز پڑھے تھے وہ موو نہیں کرتے تھے، حالانکہ دلیر شیر تھے، نماز میں کوئی موو۔ اللہ تعالیٰ نے فزیکلی ہمارے اوپر باؤنڈ کر دیا سب وہ چیزیں، وہ پوری کیفیت جس سے ہم نا اپنا ذہن، صرف نا ذہن کنٹرول کرنے کی بات ہے۔ ایون آئیز بھی آپ بند نہیں کر سکتے کہ کہیں آپ آئیز بند کریں تو آپ کسی خیال میں نہ چلے جائیں۔ آئیز بھی آپ نے کھلی رکھنی ہے، سجدے کی جگہ پہ نظر رکھنی ہے۔ اب آل یو ہیو ٹو ڈو از ٹو کنٹرول یور مائنڈ، اور باڈی کو بھی کنٹرول کریں۔ یہ مائنڈ باڈی کے دونوں ساتھ ساتھ چلیں، کیونکہ کبھی کبھی آپ باڈی کو بہت موومنٹ دے رہے ہیں تو آپ کا مائنڈ بھی ڈسٹریکٹڈ ہوتا ہے۔ جسٹ کنٹرول یور، آئی ول ناٹ موو۔ اور آنکھیں کچھ دیر کے لیے بند کر سکتے ہیں، جسٹ ٹو امیجن کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، لیکن کنسسٹنٹلی ساری نماز میں یا پورے وقتوں میں بند کرنا وہ جائز نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو چیزیں ہیں نا، کہ اس موشن میں آنا، اور میں ایک اور چیز بتاؤں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھنا بڑا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کو جاننا بڑا ضروری ہے، کیونکہ جس بندے کے سامنے آپ کھڑے ہیں، فار ایگزامپل ایک عام سا بندہ ہے، وہ مجھ سے بات کر رہا ہے، مے بی آئی ناٹ گیو ہم دیٹ امپورٹنس، لیکن اگر کوئی پرائم منسٹر ہے میں ان کے سامنے کھڑا، آئی گیو امپورٹنس، کیونکہ یہ وہ شخص ہیں جن سے میں ملنا ہے، میں نے، اور مجھے ایک سیکنڈ میرا امپورٹنٹ ان کے ساتھ، میں نے ان کی بات کو ٹینشن دینی ہے۔ جب رب کی عظمت آپ کے دل میں ہوگی کثرت سے کہ یار رب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، تو پھر آپ کی نمازیں بہت ڈفرینٹ ہو جائیں گی۔ اللہ کے اسماء و صفات کا تعارف ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ کا اچھا، یہاں پہ نا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بیلنس کریٹ کیا جائے۔ بیلنس سے مراد یہ ہے کہ ایک ہے ناٹ موو ایٹ آل، ٹھیک ہے؟ تو میں مجھے نا جب آپ باتیں کرتے ہیں تو مجھے کچھ واقعات یاد آتے ہیں انانٹینشنلی ان لوگوں کے جو کبھی موو نہیں کرتے تھے۔ ایک ہمارے یہاں پہ مسجد ہے جہاں پہ ہم اکثر جاتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، تو وہاں پہ کیا ہوا کہ ادھر جمعہ کا ٹائم تھا، عصر کی نماز کا وقت تھا، تو ہم لوگ جماعت میں تھے، تو ایک صاحب جو ہے نا وہ بیچارے، ان کو کوئی آئی تھنک ہارٹ کا پرابلم ہوا، وہ کلیپس کر گئے، لٹرلی ہی فیل وائل پریئنگ۔ تو اب کیا ہوا کہ کچھ آس پاس لوگ تھے، وہ میرا خیال ہے وہ اس میں آ گئے کنفیوژن میں کہ we should not move، او سبحان اللہ۔ لیکن ایک ماشاءاللہ صحابی جو ہے نا، جو ہمارے جو ہے نا مسجد کے ساتھی ہیں، وہ جو ان کے بالکل پچھلی صف میں تھے، وہ انہوں نے ایک دم سے جا کے ان کو پکڑ لیا، ٹھیک ہے، ان کو تھام لیا، گرنے سے پہلے روک لیا، پکڑ لیا، اور وہ ان کو سائڈ پہ لے کے چلے گئے، اور ان کو سائڈ پہ بٹھا دیا، بٹھایا، پانی پلایا، ان کو جو ہے نا وہاں پہ مسجد کا جو خادم ہوتا ہے اس کو بلا کے کہا